إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. دنیا میں رہتے ہوئے انسان نے اپنے آپ کو مالی اعتبار سے، جغرافیائی اعتبار سے، خاندان، کنبے، قبیلے، ذات، برادری، زبان، رنگ، نسل، علی ھذا القیاس مختلف اعتبارات سے ایک دوسرے کو تقسیم کر رکھا ہے، اور یہ ساری کی ساری تقسیمات انسان کی خود ساختہ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی رب ذوالجلال کو ان تقسیمات سے کوئی غرض نہیں ہے. اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے انسان صرف دو طبقات میں تقسیم ہیں، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. ایک گروہ جنت میں جانے والا ہے، ایک گروہ جہنم میں جانے والا ہے. اور پھر ان میں سے پہلے گروہ کا تذکرہ فرماتے ہوئے رب کائنات نے ارشاد فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. انسان دنیا میں عجیب و غریب سلسلے چلا کے اپنی خود ساختہ کامیابیوں پر پھولا نہیں سماتا، لیکن رب کائنات فرماتے ہیں کہ ان دنیاوی کامیابیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل کامیابی اس کا پہلا زینہ جہنم سے بچنا، اگلا مرحلہ جنت میں داخل ہو جانا، یہ ہے اصل کامیابی. آج کا موضوع میں آتے ہوئے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ اتنے مختصر وقت میں اتنے وسیع موضوع کو سمیٹنا اگر ناممکن نہیں تو بہت زیادہ مشکل ضرور ہے. اس کی وجہ یہ موضوع ایسا ہے جس کا تعلق ہم میں سے ہر بھائی کی گھریلو زندگی کے ساتھ ہے، اور بدقسمتی کی انتہا یہ ہے کہ عیسائیت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جس طرح انہوں نے مذہب اور دنیا داری کو الگ الگ رکھا، دیندار طبقہ اور دنیا دار طبقہ ان کے نزدیک دو کیٹیگریز ہیں. بالکل اسی طرح ہمارے مسلمان نے مسٹر اور مولوی یہ دو طبقے بنا دیے. جس طرح عیسائیت ہمیں صرف گرجا گھروں میں بند نظر آتی ہے، آج ہماری بدقسمتی کی انتہا یہ ہے کہ آج ہمارا اسلام صرف عبادات کی حد تک ہمیں سمٹا ہوا نظر آتا ہے. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ دین انسان کی پیدائش سے پہلے سے لے کر اس کی موت کے بعد تک ہر قدم پر انسان کی صحیح رہنمائی کرتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث
فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا فإنی رأیتکن اکثر اہل النار. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر پہلو پر بڑی زبردست باریک بینی سے نظر تھی. فرمایا اے عورتوں کی جماعت، اے قیامت تک کی آنے والی عورتوں، اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے. بھئی عورت معاشرے کے دو بنیادی ستونوں میں سے ایک ستون، اللہ تعالی کی زمین کا حسن، عزت کا سمپل، اور یہی عورت ہے کہ جب یہ صحیح راستے پر چلتی ہے تو پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب فرعون اپنی بیوی کو سولی پر چڑھا دیتا ہے تو وہ کہتی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ 11 دن ہو گئے ہیں سولی پر لٹکے ہوئے اور صرف تیری خاطر لٹکی ہوئی ہوں، تو جانتا ہے کہ یہ سزا مجھے کیوں دی گئی ہے. بعض روایات کے مطابق اس کے دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ میرے اللہ، دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں اپنا گھر دیکھنا چاہتی ہوں. رب کائنات نے فرشتوں کو حکم دیا آسمان کے پردے ہٹا دو، کرۂ ارضی کا واحد انسان ایک عورت ہے جس نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں اپنا گھر دیکھا ہے. لیکن یہی عورت ہے جس کے بارے میں کونین کے تاجدار امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ عورتوں کی اکثریت جہنم میں ہے. ایک خاتون نے سوال کر دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مالنا، ہمارا کیا جرم ہے، ہمارا کیا قصور ہے، ہماری اکثریت جہنم میں کیوں جائے گی؟ فرمایا تکثرن اللعنہ وتکفرن العشیر. دو خامیاں ہیں عورتوں میں جس وجہ سے ان کی اکثریت جہنم کا ایندھن بنے گی. ان میں سب سے پہلی کیا ہے کہ تم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتی ہو، لعنت ملامت زیادہ کرتی ہو، غیبت، چغلی، جھوٹ، بہتان ترازی، الزام ترازی سے تم گریز نہیں کرتی ہو. اور میں رمضان المبارک کی مناسبت سے یہ صرف خواتین کو ہی نہیں بلکہ اپنے تمام بھائی بہنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ذہن میں رکھو زبان کی حفاظت کے سلسلے میں. فرمایا من لم یدع قول الزور، جو روزہ رکھتے ہوئے اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی، فلیس للہ بحاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ، وہ روزہ نہیں اس نے رکھا، اس کو ایک نفسیاتی بیماری ہے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنے کی. جو اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. رمضان کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے، آدھے سے زیادہ اپنا سفر کر چکا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے درد والا دل دیا ہو، جس کے دل میں ایمان کی کوئی رمق باقی ہو، اس کی رمضان سے پہلے والی زندگی اور رمضان کے بعد والی زندگی میں زمین آسمان کا فرق پڑ جایا کرتا ہے. لیکن مصیبت وہی ہے نا کہ ہم نے عبادات کو عادات بنایا ہوا ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ مجھے تو کم از کم 7 سال کے دوران یہ تجربہ ہوا کہ حج کے دوران سب سے زیادہ ایکسپائر اور سب سے زیادہ بوڑھے حاجی کہاں کے ہوتے ہیں بھائی؟ انڈیا پاکستان کے. اور مجھے تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب بچے دیکھتے ہیں کہ یہ بوڑھا یہ بڑھیا ساری رات کھانس کھانس کر ہماری نیند حرام کرتے ہیں، پیسے اکٹھے کرو ان کو حج پر بھیج دو، ویسے تو یہ مرتے نہیں، شیطان کو کینکریاں مارتے ہوئے قدموں کے نیچے کچل کر مر جائیں گے. ڈرنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ کہیں ایسی عبادات جو کہ اس وقت کی جائیں جب انسان کے اندر گناہ کرنے کی طاقت نہ ہو، اللہ تعالیٰ ایسی عبادات کو قبول کرنے سے کہیں انکار نہ کر دے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو میرے بھائی، یہ رمضان کا مہینہ اس حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہمارے مرد حضرات بھی اپنی بدزبانی میں، اپنی زبان کی حفاظت نہ کرنے کے سلسلے میں کسی سے کم نہیں ہیں. لیکن
یہ بیماری، یہ مرض، یہ سلسلہ خواتین میں بہت زیادہ ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو خاص طور پر یہ نصیحت فرمائی کہ چونکہ تم لعنت ملامت زیادہ کرتی ہو، پہلا سبب تو یہ ہے. اور دوسرا سبب فرمایا امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تکفرن العشیر، تم اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو، ناشکری کرتی ہو، ان کے انعامات کا انکار کرتی ہو، ان کے جو حقوق تمہارے اوپر عائد ہوتے ہیں تم ان کو پورا نہیں کرتی ہو. یہ سارے کے سارے تراجم، یہ سارے کے سارے مفاہیم تکفرن العشیر کے ضمن میں آتے ہیں. تو آج میرے یہ جی چاہتا ہے کہ اس عظیم اور مقدس مہینے میں اس مبارک نشست سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بھائیوں کی اور اپنی بہنوں کی اس حوالے سے رہنمائی ضرور کروں کہ تکفرن العشیر، عورت کس کس معاملے میں اپنے شوہر کی ناشکری نافرمانی کرتی ہے، اس کے انعامات کو پسند نہیں کرتی. اور دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ اس عظیم تر موضوع کا ایک چھوٹا سا پہلو، کیونکہ وقت مختصر ہے، بطور بیوی ایک مسلمان خاتون اپنی ذمہ داریاں کس طرح پوری کر کے خامد کی ناشکری اور خامد کی نافرمانی سے بچ سکتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس قسم کے سلسلوں کو اپنی خصوصی رحمت سے جاری و ساری رکھے. جو منتظمین ہیں، محتممین ہیں، رب کائنات ان پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، اور ہم جیسے گنہگاروں کو ایسے سلسلوں کی ہر لحاظ سے حوصلہ افزائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے تو میں اختصار کے پیش نظر ایک دو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کرنا چاہوں گا کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کو شوہروں کا مقام یاد دلایا. صحیح حدیث کے لفظ ہیں، فرمایا لو کنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت الزوجة ان تسجد لزوجها. فرمایا اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو فرمایا سب سے پہلے میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر النساء، بہترین بیوی کون ہے؟ فرمایا اذا رأیتها سرتک، جب تم اس کو دیکھو تمہیں سرور ملے، سکون ملے. واذا امرتها طاعتک، جب تم اس کو حکم دو تو تمہارے حکم کی بجا آوری کرے. وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَافِظَتْكَ مَالَكَ وَعِرْضَهَا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا جب تم گھر سے چلے جاؤ، جب تم اس کو چھوڑ کر اپنے کام کاج کی غرض سے، اپنے کاروبار کی غرض سے، اپنی دعوت کی غرض سے، کسی اور مقصد کی غرض سے اس سے دور چلے جاؤ، فرمایا تمہارے مال کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرے بہترین عورت وہ ہے. اس کا مقصد یہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر میں آج خواتین کی ذمہ داریاں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں تو شریعت نے شوہروں پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں کی ہے. میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ یہ موضوع وقت کی تنگ دامنی سے کہیں زیادہ وسیع ہے، اور میرے اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ پھر کبھی اس موضوع کو کھولیں گے، اور انشاءاللہ ضرور کھولیں گے. تو سب سے پہلی ذمہ داری جو شریعت اسلامیہ عورت پر عائد کرتی ہے ایک بیوی ہونے کے ناطے، تاکہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری سے بچ سکے، وہ اطاعت ہے. لیکن اطاعت کا مطلب یہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ شوہر کے حکم کو حکم الہی سمجھ کر ہر طرح سے اس کی بجا آوری کی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوقات میں سے کسی کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. شوہر جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مخالفت کا حکم نہیں دیتا اس وقت تک شوہر کی بات کو ماننا بیوی پر فرض ہے. بلکہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ میں کیا کہنے والا ہوں اور وہ بات کہاں تک پہنچے گی، اور سب سے پہلے اپنے اللہ کے سامنے، اس کے بعد ہر بھائی کے سامنے اپنی اس بات کے سلسلے میں جواب دہ بھی ہوں
میں یہ کہتا ہوں کہ ایک مسلمان خاتون کے لیے ایک طرف اس کے والدین جیسی عظیم ہستیوں کا حکم ہو اور دوسری طرف اس کے مخالف اس کا شوہر اس کو حکم دے رہا ہو، تو جو شریعت میں نے پڑھی ہے میرے نزدیک شوہر کے حکم کی جو اہمیت ہے وہ والدین کے حکم سے کہیں زیادہ ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ جب بیٹی کا نکاح کر دیا، کسی کے حوالے کر دی، اب بیٹی کو اس کے حکم کے مطابق چلنا چاہیے، بیٹی پر ہم بذات خود حکم چلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ اور آج ہمارے بہت سارے گھرانے اسی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہے ہیں کہ شادی کے بعد لڑکی کو گائیڈنس والدین کے گھر سے ملتی ہے جو کہ ازواجی زندگی کا بیڑا غرق کر رکھ دیتی ہے۔ تو سب اس طریقے سے مثال کے طور پر حیض کے دوران اگر کوئی شوہر حق زوجیت کا مطالبہ کرتا ہے تو یہ صریحاً شریعت کی مخالفت ہے۔ ان معاملات میں عورت اس کی بات کو تسلیم نہیں کرے گی۔ شوہر شرک کا حکم دیتا ہے، بدعات کا حکم دیتا ہے، خرافات کا حکم دیتا ہے، بے پردگی کا حکم دیتا ہے، اس قسم کے معاملات میں بیوی اپنے شوہر کی اطاعت کرنے کی پابند نہیں ہے۔ جو معاملات شریعت کے مخالف نہیں ہیں، عورت اگر ان معاملات میں شوہر کی بات کو نہیں مانتی تو اس پر پھر وہی حکم لگے گا کہ تکفرن العشیر، تم اپنے خاندوں کی نافرمانی اور ناشکری کرتی ہو۔ اور یہاں اس حدیث کو ذہن میں رکھیے کہ جس عورت کو اس کا شوہر بلاتا ہے، میں اشارتاً بات کروں گا، زیادہ وضاحت نہیں کرنا چاہتا کہ معاملات حساس ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس عورت کو اس کا شوہر اپنے پاس بلاتا ہے اور وہ نہیں جاتی تو فرمایا رب کائنات کی نورانی مخلوق فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے۔ دوسری ذمہ داری تربیت اولاد۔ تاریخی طور پر ایک بات یاد آ گئی، گھریلو زندگی کو بہتر بنانے کے لیے میں بیان کر دیتا ہوں۔ ایک آدمی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس گیا، کس لیے کہ میں اپنی بیوی کی شکایت کروں کہ میری بیوی میرے ساتھ بڑا لڑتی ہے۔ جب گھر کے پاس گیا تو اندر سے میاں بیوی کے تکرار کی آواز آ رہی تھی، وہیں سے واپس پلٹ آیا۔ اب حضرت عمر کو آواز تو قدموں کی سن لی، تعجب ہوا کہ آدمی آیا تھا واپس جا رہا ہے، باہر نکلے آواز دی، بھائی آئے تھے واپس جا رہے ہو؟ کہا جی میں تو اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا تھا، آپ تو بذات خود اپنی بیوی سے لڑ رہے ہیں تو میں شکایت کیا کروں؟ اب حضرت عمر نے جو جواب دیا وہ ہمارے مرد حضرات کے لیے قابل غور ہے۔ فرمایا اس نے میرے لیے اپنا گھر بار والدین سب کچھ چھوڑ دیا، اس نے میری خدمت کی، میرے بچوں کو جنم دیا، میرے بچوں کی تربیت کی، میرا کھانا پکاتی ہے، میرے آنے والے مہمانوں کی قدر کرتی ہے۔ اگر اس کے عوض وہ تھوڑا سا میرے ساتھ بول لیتی ہے تو کون سی قیامت آ گئی ہے؟ محل شاہد کیا ہے کہ حضرت عمر نے یہاں تربیت اولاد کا خاص طور پر تذکرہ کیا۔ اب میں اگر صرف اسی بات کو کھولنا شروع کروں تو بات بڑی دور چلی جائے گی، دو باتیں کر کے اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلی درسگاہ بچے کی کون سی ہوتی ہے میرے بھائیوں؟ ماں کی گود۔ اور آج ہماری مائیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، 1992 کی بات ہے، میں لاہور میں پڑھتا تھا تو پڑھنے کے دوران کچھ بچے میرے پاس پڑھتے تھے، ان میں کچھ زیادہ عمر کی لڑکیاں بھی تھیں، پردے میں پڑھتی تھیں۔ روزنامہ پاکستان کے پہلے صفحے پر ایک تصویر چھپی، میں نے کاٹ کے جیب میں ڈال لی۔ پڑھانے کے لیے گیا، پردے کے پیچھے میں نے کہا بیٹا یہ تصویر دیکھو۔ اب ہمارے معاشرے میں ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے نا کہ مسٹر اور مولوی کی تقسیم، مسٹر جو مرضی کرے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، مولوی بیچارہ پان نہیں کھا سکتا، دھوپ کا چشمہ نہیں لگا سکتا، ہے نا یہ مسئلہ؟ لو جی مولوی ہو کر یہ کام کرتا ہے، حالانکہ بندہ پوچھے کہ جو شریعت مسٹر کے لیے نازل ہوئی ہے کیا وہ مولوی کے لیے نازل نہیں ہوئی؟ تو مجھے وہ تصویر دیکھ کر کہنے لگے استاد جی آپ بھی ایسی تصویریں جیب میں رکھتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا اس لیے رکھتا ہوں کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کا آنے والا کل یہ ہے۔ وہ تصویر کیا تھی؟ نیچے لکھی عبارت سے اندازہ کر لیجئے، لکھا ہوا تھا فاطمہ جناب میڈیکل کالج کے آخری سال کی طالبات کے درمیان ڈانس کا مقابلہ۔ وہ بچی میری بہن ہے، آپ کی بہن ہے، میری بیٹی ہے، آپ کی بیٹی ہے، امت مسلمہ کی بیٹی ہے، جس نے کل کو جا کے قوم کے مریضوں کی مسیحائی کرنی ہے، ان کا علاج کرنا ہے۔
اپنی تعلیمی زندگی کے آخری مرحلے میں ٹراؤزر پہن کر، پتلون پہن کر، جینز پہن کر ڈھول اور میوزک کے تھاپ پر ڈانس کرتی ہے، اور اتنی کھلی جگہ پر ڈانس کرتی ہے کہ اخباروں کے اباش فوٹوگرافر جا کر اس کی تصویریں بناتے ہیں۔ میرے گجرانوالہ کے بھائیوں میں یہاں 2 سوال کرنا چاہوں گا۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر غیرت کا جنازہ اس طرح نہیں نکلتا تو کس طرح نکلتا ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ بچی جو کل کی ماں ہے، کیا اس کی کوکھ سے مجاہدین اسلام، علماء کرام، محدثین کرام، مفسرین کرام، دین کے خادم، دین کے دائی جنم لے سکتے ہیں؟ فنکار، اداکار، صداکار، گلوکار، کلاکار، موسیقار، فلم اسٹار، آرٹسٹ، نام بدلنے سے حقیقت بدل جاتی ہے؟ ان ناچنے والوں کو بزرگوں ہم کیا کہا کرتے تھے پرانے زمانے میں؟ سب کو پتہ ہے، وہی پیدا ہوں گے اور ہو رہے ہیں۔ اس لیے اولاد کی تربیت یہ ایک مسلمان خاتون کی دوسری بڑی ذمہ داری ہے۔ اور یاد رکھو، قیامت والے دن کوئی میری بیٹی، کوئی میری بہن مت سوچے کہ اگر میرے بچے بگڑ چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں گی۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اولاد کی اسلامی تربیت کرنا۔ کافروں نے اس محاذ پر خصوصی طور پر محنت کی ہے، جس کی میں وضاحت اس مختصر وقت میں نہیں کر سکتا۔ تیسری ذمہ داری، گھر اور گھر کے اندر جو کچھ ہے اس کی اعتدال کے ساتھ حفاظت کرنا۔ اور اس سلسلے میں ایک عورتوں کی حمایت میں حدیث پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک خاتون امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں۔ کہا جی آپ کا صحابی ہے، رجل شحیح، لالچی ہے۔ ایک روایت میں ہے رجل مسیک، بہت زیادہ لالچی ہے۔ فرمایا کیا میں اس کے مال سے اتنا کچھ لے سکتی ہوں جو میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو؟ جبکہ وہ اجازت نہیں دے رہا، خرچہ نہیں نہ دیتا تھا جو بیوی کے لیے بچوں کے لیے کافی ہو۔ ایسے بھائی بھی ہمارے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے مال سے بغیر اس کی اجازت کے اتنا کچھ تو لے سکتی ہے جو تیرے لیے اور تیرے بچوں کے لیے کافی ہو۔ یہ نہیں فرمایا جو تیرے لیے، تیری ماں کے لیے، تیرے بھائیوں کے لیے، تیری بھابھیوں کے لیے، ان کی اولادوں کے لیے، ان کے میکے کے لیے، ان کے سسرال کے لیے، تیری بہنوں کے لیے، ان کے جناب سسرال کے لیے، سسرالیوں کے سسرال کے لیے کافی ہو۔ گھر تباہ ایسے ہی ہوتے ہیں نا۔ تو مال کی حفاظت، گھر کی حفاظت، یہ عورت کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر اس کو پورا نہیں کرے گی تو اسی ضمن میں آئے گی کہ تکفرن العشیر، تم شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑی ذمہ داری شوہر کی خدمت کرنا۔ آج بعض خواتین کے دماغ میں یہ گند گھسا ہوا ہے، اور جی شوہر کی خدمت کرنا یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، شوہر کی خدمت کرنا یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اچھا بھائی، شوہر کی خدمت کرنا اگر عورت کی ذمہ داری نہیں ہے تو پھر کس کی خدمت کرنا ذمہ داری ہے؟ بولو۔ آؤ میں اس تاریخ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بلکہ 2۔ خاتون جنت، کونین کے تاجدار، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کا کھانا پکانے کے لیے چکی سے آٹا کسی سے نہیں پسواتی، بذاتے خود پیستیاں، اور ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، چھالے پھوٹ گئے، خون نکلنے لگا۔ کیا ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں اس عظیم خاتون سے بھی زیادہ مرتبے اور مقام کی حامل ہے؟ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی عزت، میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سگی بہن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت زبیر بن عوام کی اہلیہ ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ میلوں کے حساب سے جاتی اور جا کے اونٹوں کے لیے چارہ لے کر آتی کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ آج تو ہماری خواتین ہوٹل سے کھانا لے آؤ، گھر کی صفائی کے لیے کوئی نوکرانی رکھ لو، تمہیں کس لیے رکھا ہوا ہے؟ گھر اسی وجہ سے تباہ ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھو، بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں عزت کا باعث بن جاتی ہیں۔ عورت کا مقام، مرتبہ شوہر کی نظروں میں بلند ہوتا ہے جب عورت یہ کام نہیں کرتی
شوہر متنفر ہوتا ہے، شوہر متنفر ہوگا، ناراض ہوگا، جس کا شوہر ناراض ہے اس کا اللہ اس کے ساتھ ناراض ہے۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑی ذمہ داری حسن معاشرت، شوہر کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا۔ میں نے جیسے عرض کیا، اشارہ کرتا چلا جاتا ہوں، تفصیلات کا وقت نہیں ہے۔ ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں گا، صحیح بخاری کی روایت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، کیفیت بڑی سخت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، کیا فرمایا؟ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ میری اور آپ کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں موجود ہے، پوچھا ہوا کیا ہے؟ فرمایا مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ آج کل کی ایک عورت ہوتی پورا محلہ سر پہ اٹھا لیتی، لیکن دیکھا شوہر کے چہرے پر پریشانی کے آثار، گھبراہٹ ہے، پسینے پھوٹ رہے ہیں، انداز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسا انداز ہماری ہر بیٹی کو، ہماری ہر بہن کو عطا فرمائے۔ فرمایا آپ تو غریبوں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے ہیں، آپ تو یتیموں کو گودوں میں اٹھانے والے ہیں، آپ تو بیواؤں کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، آپ تو لوگوں کی مشکلات میں ان کی مدد کرنے والے ہیں۔ جو شخص ایسی نیکی کرنے والا ہو، رب کائنات کبھی بھی اس کو ضائع کیا کرتا؟ بظاہر ایک معمولی سا واقعہ ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو اس موقع پر جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ہمت ہار رہے ہیں، اس ہمت کو بندھانے والا کون؟ بیوی، حسن معاشرت ہے۔ اور تاریخ اس قسم کی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اسی طریقے سے جب شادی ہو جائے، میاں بیوی ایک دوسرے کے ہم سفر ہیں، بیوی کی ذمہ داری ہے کہ مناسب وقت پر مشورہ دے۔ اور پھر تفصیلات کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا، صحیح حدیث میں موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کرنے کی نیت سے صحابہ اکرام کو لے کر چل پڑے ہیں۔ حدیبیہ مقام پر پہنچے، حضرت عثمان کو بھیجا، کافر آئے، صلح کا معاہدہ ہوا، وہ ساری کی ساری تفصیلات آپ کو معلوم ہے۔ ملے شاہد کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ اب ہم چونکہ معاہدہ کر چکے ہیں کہ اس سال ہم عمرہ نہیں کریں گے، اور جو عمرہ کیے بغیر احرام کی حالت میں واپس پلٹنا چاہے اس کو ایک جانور ذبح کرنا پڑتا ہے، جانور ایک ایک ذبح کر کے احرام اتار دو۔ اندازہ کر سکتے ہیں اس آدمی کی حالت کا جو دل میں یہ تمنا لیے چل رہا ہو کہ میں اللہ کے گھر کو دیکھوں گا، اللہ کے گھر کا طواف کروں گا، اس کو راستے سے پلٹا دیا جائے، اس کے دل پر کیا بیتے گی؟ صحابہ اکرام نے اپنے جانوروں کو ذبح نہیں کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لائے، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ، فرمایا اس قوم کا کیا حال ہوگا جو اپنے نبی کے فرمان کا احترام نہیں کرتی۔ ہوتی آج کی خاتون تو کہتی بھاڑ میں گیا تمہارا حکم اور تمہارے ماننے والے، مجھے اس سے کیا، لیکن نہیں، وہ بیوی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے ساتھ نبی علیہ السلام کی شادی کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے، جس کا یہاں محل نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ کے ساتھیوں کے دل پر کیا چھریاں چل رہی ہیں، ان کے دلوں پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ آپ ایسا کیجئے، باہر نکل کر کسی اونچی سی جگہ پر اپنے ساتھیوں کے سامنے سب سے پہلے اپنا جانور ذبح کیجئے، پھر میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے ساتھی کیسے پیچھے رہتے ہیں۔ مشورہ دیا کہ نہ دیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانور لیتے ہیں، بلند جگہ پر جا کر ذبح کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ایسا کرتے ہوئے دیکھا، آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہیں، دل اجازت نہیں دے رہا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جانور ذبح کرتا ہوا دیکھ کر تمام صحابہ نے اپنے جانوروں کے گلوں پر چھریاں چلا دی ہیں۔ ورنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس موڈ اور مزاج میں تھے، خطرہ تھا کہ تمام صحابہ اکرام پر کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جاتا۔ بچایا اللہ تعالیٰ نے تو کس کے سبب سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کے سبب سے۔ اور آپ غور کریں اس بات پر، بسا اوقات آدمی تباہی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اس کو شعور نہیں ہوتا، خاتون خانہ ایک ایسا مشورہ دیتی ہے کہ انسان اس تباہی کے راستے سے بچ جاتا ہے۔ اور اگر کہے مرتا ہے تو مرے، میری بلا سے کیا،
میں نے تو اپنا خرچہ لینا ہے، نہیں پورا ہوگا تو اس کو بددعائیں دوں گی، شور مچاؤں گی، اس کو بدنام کروں گی، تو ظاہر بات ہے پھر وہی حال ہوگا کہ تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، شوہر کی نافرمانی۔ اسی طریقے سے ایک اور بہت بڑی ذمہ داری مسلمان خاتون کی بطور بیوی، اگرچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عام ہے کہ الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا جز ہے، لیکن بطور بیوی ایک مسلمان خاتون کے لیے صفائی کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن صفائی کا مطلب یہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ شام کو شوہر نامدار گھر میں تشریف لائے تو جناب خاتون خانہ نے ٹھیک ٹھاک میک اپ کر کے بڑکیلا لباس پہن کے اس کے استقبال کرنے کے لیے تیار ہوگی، گھر سارے میں گند پڑا ہوا ہے۔ صفائی سے مراد سب سے پہلے اپنی ذہنی سوچ کی صفائی ہے، سب سے پہلے اپنے دل و دماغ کی شرک سے صفائی ہے، سب سے پہلے اپنے عقیدے کی صفائی ہے، اپنا جسم، اپنا گھر، اپنے بچے، اپنا بستر، ہر چیز کی صفائی اگر نہیں ہے تو شوہر اس سے متنفر ہوگا، اور شوہر کے متنفر ہونے کا نتیجہ وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان خاتون کی بہت بڑی ذمہ داری اپنی عصمت، اپنی عزت کی حفاظت کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کا نکاح پڑھاتے تو 3 آیتیں خطبے میں ضرور پڑھتے، 3 جگہ سے قرآن مجید کو تلاوت فرماتے، جو کہ میں نے خطبے کے دوران پڑھی ہیں، اور ان تینوں جگہ پر آپ کو ایک چیز مشترکہ نظر آئے گی، وہ ہے تقوی، اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ شوہر گھر سے چلا گیا، ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے، قرآن نے باقاعدہ حکم دیا فلا تخضعن بالقول، پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر محرم مرد سے کسی مسلمان خاتون کو بات کرنے کی عام اجازت، اور اگر بامر مجبوری ضرورت پڑ بھی جائے تو لہجے کے اندر سختی ہو۔ کیوں؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اس بدبخت انسان کی حوصلہ شکنی ہو جائے جس کے دل کے اندر کوئی بیماری پنپ رہی ہے۔ لیکن ساتھ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، الفاظ نرم ہوں لیکن لہجہ کیا ہو؟ سخت ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں میں اشارتاً اس بات کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مردوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ عزت، عفت، عصمت کے جو دشمن آلات ہیں ان کو اپنے گھروں سے نکال باہر کرے۔ جس آدمی آپ نے گھر میں لا کر ٹی وی رکھ دیا، کیبل کا کنیکشن لے لیا، ڈش لگا لی، گانوں والی کیسٹیں گھر میں رکھ لی، وہ آدمی کیسے اپنی عزت کی گارنٹی دے سکتا ہے؟ اور خاتون خانہ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ گھر کے اندر موجود ان چیزوں کو گھر سے نکال دے۔ اور اس سے پہلے والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ بیٹیوں کی شادی کرتے وقت دیکھیں کہ گھر کے اندر شیطان بس رہا ہے کہ رحمان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے شوہر کے لیے خاص استقبال کرنا۔ ابھی ایک جگہ بات ہو رہی تھی، شام کی بات ہے، تو میرا ایک دوست کہنے لگا گھریلو زندگیاں برباد ہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے عورتوں کے پاس پتہ نہیں کون سی حص ہوتی ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ شوہر آنے والا ہے۔ شوہر کے آنے سے 2-3 منٹ اب جوڑ کر ایک تھپڑ مارا بچے کو، اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اب وہ بیچارہ باہر سے آ رہا ہے کہ میں جاؤں گا، بیوی اچھے انداز سے استقبال کرے گی، بیوی اچھے انداز سے مجھے پیش آئے گی، تو وہ جناب اپنے بچوں کو اس کے باپ کے نام کی گالیاں دے رہی ہوتی ہے۔ گھریلو زندگیاں برباد کیوں نہ ہو؟ یاد رکھو، ایک مسلمان خاتون اس کے لیے ہر لحاظ سے خوبصورتی کا اہتمام کرنا اپنے شوہر کے لیے فرض ہے، باقی غیر محرموں کے لیے حرام ہے۔ ہم تو جس معاشرے میں بستے ہیں، میں تو اپنی دیہاتی زندگی کی بات کروں گا، میں کہا کرتا ہوں کہ ہماری خواتین کا مزاج یہ ہے، گھر سے نکلی تو نقاب چہرے پر، اڈے پر پہنچ کر بس پر بیٹھ گئی تو نقاب اوپر سے الٹ رہا، جس طرح کے ہمارے علاقے میں سارے کے سارے شیطان بستے ہیں، باہر سارے فرشتے بستے ہیں۔ یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے میرے بھائیو۔ جب شوہر کو شریعت یہ اجازت نہیں دیتی کہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت کی طرف نظر بھر کر تو دیکھ لے، تو بیوی کو یہ اجازت کس نے دی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے تو خوبصورتی کا اہتمام نہ کرے، دوسروں کو اپنے حسن کی نمائش کرتی پھر؟ اسی طریقے سے ایک بہت بڑی ذمہ داری مسلمان خاتون کی وہ کیا ہے
کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر وہ نفلی روزہ رکھ سکتی نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ نفلی روزہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر رکھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا کام جو ہماری عورتوں کے ذمہ ہے کہ عورت کا ذاتی مال ہو، بھائی نے گفٹ دے دیا 50-60 ہزار روپے کا، کسی اور رشتہ دار کی طرف سے، والد کی طرف سے جائیداد مل گئی، عورت کو شریعت یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنے ذاتی مال کو بھی شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ کرے۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ وسعت دل تو بہت مگر وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ میں تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ موضوع بہت وسیع تھا، میں نے اعصابی کشمکش کے دوران اس کو کوشش کی ہے کہ مختصر وقت میں بیان کروں۔ آخری حدیث اس موضوع کے حوالے سے پیش کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد آپ کے سوالات کی باری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وطاعت زوجها وحفظت فرجها، ایک عورت 4 کام کر لے، رمضان کے روزے، 5 نمازیں، اپنے شوہر کی اطاعت اور اپنی عزت کی حفاظت، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، رب کائنات فرمائیں گے جا میری بندی، جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس کے اندر مرضی ہے داخل ہو جا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ان بنیادوں پر ہمیں اپنی بچیوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھائیوں کا آنا بیٹھنا، دین کی باتیں سننا رب کائنات قبول و منظور فرمائے۔ جو کچھ میں نے عرض کیا اس میں کوئی بہتری ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، کوئی خامی ہے تو میرے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کو معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔